میرے حضور نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ میرے حضور نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو اس کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو میرے حضور نے فرمایا اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مجھے اس حدیث پہ آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجدیں نمازیوں سے بری ہوتی ہیں۔ دیکھیں آج کالج آباد ہیں، آج سکول آباد ہیں، ہر سال سکولوں میں کالجوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن تعداد نہیں پوری ہو رہی، داخلے نہیں مل رہے یونیورسٹیوں کے اندر۔ کیوں؟ یہ ماں باپ نے سردردی لی، ماں باپ نے ذمہ داری لی، اور اس کے لیے بھاری فیس بھی بھری، اور بچپن کے اندر ہی دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دی بیٹا اچھا پڑھ جاؤ، اچھی نوکری ملے گی تمہارا مستقبل سنور جائے گا۔ وہ ماں باپ جو دنیاوی تعلیم کی محبت اولاد کے دل میں ڈال سکتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی محبت بھی دل و دماغ میں ڈال سکتے ہیں، اور یہ بات اپنے بچے کے دل کے اوپر لکھ سکتے ہیں کہ بیٹا نمازی بن جاؤ تمہاری آخرت سنور جائے گی۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری تھی کہ جب 7 سال کا بچہ ہوتا تو اس کو مسجد کے آداب سکھا کے مسجد میں بھیجتے، اور جب 10 سال کا بچہ ہو گیا پھر بھی نماز نہیں پڑھتا تو میرے حضور نے فرمایا مار کے نماز پڑھاؤ۔ حالانکہ بھی نماز فرض نہیں ہوئی، نماز فرض تب ہوگی جب وہ بالغ ہوگا۔ اور یہ فرمان کس کا ہے؟ جو اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لبجت علی مہا، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ جو اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں، وہ فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا نمازی نہیں بنا، اب اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ حضور نفسیات کو جانتے ہیں۔ یہ جو مائیں کہتی ہیں نا اگر باپ سختی کرنے لگتا ہے تو مائیں کہتی ہے کہ اتنی بھی سختی نہیں ہے اسلام میں، ساری زندگی نماز ہی پڑھنی ہے۔ میری بہن تجھے نہیں پتا، تو اس کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والی نہیں، ہمارا نبی اس کے ساتھ زیادہ پیار کرنے والا۔ ساری ماں کا پیار ایک طرف اور محمد عربی کا پیار امت کے ساتھ ایک طرف۔ حضور نفسیات کو جانتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی سختی پہ یہ بچہ نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی، اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گی۔ اور اگر یہ بدنصیبی سے نمازی نہ بن سکا تو امتی تو میرا ہے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن گواہ ہے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو میرے نبی نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ وہ ایک خاتون آئی نا عالم دین کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا صبح کی نماز کے لیے اٹھتا نہیں، میں کیا کروں؟ تو عالم دین نے کہا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، چاہے اس کو کھینچ کے باہر لاؤں، چاہے اس کے اوپر پانی چھڑکوں، چاہے سختی سے اٹھاؤں، آگ سے تو بچانا ہے۔ عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اور رب کا قرآن بول کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو جب اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کرتی؟ تو ماں باپ کا اولاد کے ساتھ پیار، محبت، ہمدردی یہ ہے کہ اولاد کو بالغ ہونے سے پہلے پہلے پکے نمازی بنا دے۔